شب قدر میں خاص دعوت ہے کہ آج کی رات احیا کرو، جاگو، عبادت کرو، اس میں اعمال کرو، نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک رات کئی مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے۔ تو یہاں پر جو خدا ہمیں دعوت دے رہا ہے، یقیناً خدا نے دعوت دی ہے، لیکن اس رات سے کون صحیح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وہ کہ جس نے پوری سال محنت کی ہو۔ کیونکہ دیکھیں، اگر ہم نے دن میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کیا، دن میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا، دن میں اپنی آنکھوں کو، اپنے زبان کو، اپنی کانوں کو، تو پھر ہم رات سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، کیونکہ دن کے عمل کا جو ہے وہ تاثیر، ایفیکٹ جو ہے وہ انسان کی رات کی عبادت کے اوپر ہوتا ہے، پھر اس کے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی کہ جیسی ہونی چاہیے۔ تو یقیناً جنہوں نے ماہ رجب سے روزے رکھے ہوں گے، ماہ رجب، ماہ رمضان، عبادتیں، دعائیں، استغفار، یقیناً وہ آج کی رات کو بہتر درک کریں گے۔ آپ خود اپنے آپ سے سوچیں کہ اگر آپ نے کسی کو دعوت پہ بلایا ہو اور آپ میزبان ہو، اور آپ کا مہمان جو ہے وہ اگر آئے اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو یا وہ دیر سے آئے، کوتاہی کرے یا آ کر صحیح طرح انجام نہ دے اپنے کام کو، تو کیا آپ اس کو نکال دیں گے؟ کیا آپ اس کو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں دیں گے؟ یقیناً آپ کا کرم اجازت نہیں دے گا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا کام کریں۔ مہمان ہے، آپ کہیں چلو جیسا بھی ہے، دیر سے آیا ہے، کوئی بات نہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو جب میں اپنے مہمان کے ساتھ وہ اچھا سلوک کروں گا کہ جو میں نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ برا ہو، تو خداوند متعال کیسے اپنے مہمان کے ساتھ جو ہے وہ کرے گا؟ میں بھی تو آ ہی گیا ہوں ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ، ٹوٹے پھوٹے ارادوں کے ساتھ۔ یقیناً میرا عمل اتنا اچھا نہیں ہے جتنا اچھا خدا چاہتا ہے، یقیناً میرے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے خدا چاہتا ہے، لیکن بہرحال پھر بھی میں خدا کی بارگاہ میں آ گیا ہوں۔ اب میں خدا سے یہ دعا کروں کہ پروردگار، جس طرح تو اپنے اولیاء خدا پر، جتنا تو اپنے ولیوں کے اوپر اپنا فضل کرتا ہے اس رات کو، مجھ پر بھی اتنا فضل کر۔ میں اب تیری بارگاہ سے خالی نہیں جا سکتا، میں اپنی گناہوں کے اقرار کو لے کر تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی پروردگار، میں دنیا کی لذتوں میں، دنیا کی محبت میں تجھ سے دور ہو گیا، مگر پھر بھی تو نے مجھ پہ کرم کیا اور آج کی رات کو تو نے مجھے بلا لیا۔ پروردگار تو رحم کر مجھ پر، میری غلطیوں کو معاف کر، مجھے توفیق دے کہ یہ جو قرآن میں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، یہ قرآن میرے وجود میں اتر جائے، میری زندگی قرآنی ہو۔ میں جو تجھے واسطے دیتا ہوں رسول کا، مجھے رسول کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اپنے وقت کے امام کی نصرت کر سکوں، اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پہنچ سکوں۔ پروردگار آج کی رات سب کی مشکلات کو حل کر، سب کی بیماریوں کو دور فرما، دوبارہ سے ہمیں توفیق عطا فرما، تیرے گھر کا طواف کر سکیں اور اہل بیت اطہار کے حرموں کی زیارت کر سکیں۔ سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، مظلوم میں انسانیت کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ان قوموں کو، مسلمانوں کو، جہاں جہاں بھی مسلمان ہے، ان مسلمان جو مشکلات کے عالم میں، پریشانی کی حالت میں، ان کی پریشانیوں کے لیے دعا کریں۔ ہم دوسروں کے لیے دعا کریں گے، یقیناً دوسرے لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہم نجات پائیں گے۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو کبھی اپنے لیے دعا مانگتے نہیں دیکھا، بلکہ وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا مانگتی۔ تو ہمیں بھی چاہیے دوسروں کے لیے دعا مانگیں، تاکہ ہماری اپنی دعائیں بھی جو ہے وہ مستجاب ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کی مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں اس کے حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں کہ رزق میں ترقی عطا فرما، ہمیں آج کی رات کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں آج کی رات میں اصل ادب جو ہے وہ امام زمانہ تک پہنچنا ہے۔ امام کے ساتھ اگر آج کی رات ہم شامل ہو گئے تو بالکل ہم ایک رات میں 100 سالوں کا سفر انجام دے سکتے ہیں۔ جو امام کے ساتھ مل گیا، میں ساری زندگی عبادتیں کرتا رہوں، لیکن میری ساری زندگی کی راتوں کی عبادت مجھے اس مقام پہ نہیں پہنچا سکتی جو مجھے آج کی رات اگر میں اپنی عبادت کو امام کے ساتھ انجام دوں، امام کے ساتھ، امام کے زیارت کی دعا کریں، امام کے ظہور کی دعا کریں، امام کے ظہور
تک پہنچنے کے لیے سٹیپس کی دعا کریں، امام کے ظہور تک دنیا کے اندر وہ چیزیں کہ جو امام کے ظہور کو متوقع کر سکتی ہیں، نہ صرف دعا کریں بلکہ خدا سے مانگیں کہ خدا ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی تیرے ولی کے گمنام سپاہی بنے، ہمارے سے بھی کچھ عمل انجام ہو، کوئی کام ہو جو ہم بھی اپنے وجود سے استعمال ہوں، نہ کہ ہماری زندگی برباد ہو جائے، نہ کہ ہماری زندگی ایسے ہی رہ جائے، ہماری زندگی ویسی ہو جیسے تیرے ولیوں کی زندگی ہے۔ پروردگار زندگی پھر نہیں ملنی ہے، ایک ہی دفعہ ملی ہے، ہمیں امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر جس طرح ان کے اصحاب نے ہمارے لیے وہ راستے کو ڈیفائن کیا ہے، ہم اس راستے پر چلیں تاکہ ہم بھی یہ کہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو کامیاب ہوتے۔